بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث، آج تیسرا سبق ہے شرح العقیدۃ الطحاویہ للامام البابرتی رحمۃ اللہ علیہ۔ ومن المختصرات التي أنالت في حسنه مطالعه وحوت سحر البيان جوامعه وبدائعه ما صنف البحر الزاخر ولنرجع إلى الشرح۔ قال الطحاوی رحمہ اللہ۔ یہاں تک علامہ بابرتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح لکھنے کی وجہ لکھ رہے ہیں کہ کتب تو بہت سارے لکھے گئے ہیں علم کلام میں، عقیدے کے باب میں، مطولات بھی ہے، درمیانی بھی ہے، لیکن مختصرات میں سے جو لکھے گئے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مختصر متن عقیدے کے باب میں بہت ہی اچھے انداز میں اور بہت ہی آسان اور دلکش الفاظ میں، اور اس کے جو مندرجات ہے وہ بہت جامع ہے اور بہت بدیع انداز میں انہوں نے یہ کتاب لکھا ہے۔ ایسا انداز ہے کہ لوگ اس کی قرأت کا یعنی پڑھنے کا اور اس کو یاد کرنے کا اور اس کے فائدوں کی کثرت کی وجہ سے اس کی طرف بہت رغبت کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں چونکہ یہ مقصودی سبق نہیں ہے، مقصودی سبق انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا متن ہے، پھر اس کی شرح۔ یہ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب، اس کتاب کا یعنی متن کا شرح لکھنے کا مجھے بہت پہلے سے دعیہ تھا اور سوچ رہا تھا، فکر کر رہا تھا۔ پھر جب اللہ نے میرے دل میں یہ ڈال دیا، اس کے بعد پھر اس فکر میں رہا کہ اس کو کس کے نام پر رکھوں تاکہ اس کا نام بھی اس کے ساتھ روشن رہے، اور جب تک یہ شرح پڑھتا جائے اس کا نام بھی لوگ سنتا جائے اور اس کی پہچان کرتا جائے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جس کے نام پر یہ شرح لکھی ہے، یہ پہلے زمانے میں یہ عام رواج تھا مصنفین کا، جو مسلمان بادشاہ ہوتے تھے وہ اکثر دیندار ہوتے تھے اور عالم بھی ہوتے تھے، تو ان کو خدمت میں لوگ تحفے تحائف بیچتے تھے۔ علماء کی شان یہ تھی کہ وہ مقدمات میں اپنی کتاب کے مقدمہ میں دیباچہ میں ان علماء کی تعریف کرتے تھے اور ان کو اپنی کتاب ہدیتاً دے دیتے کہ میں نے یہ کتاب آپ کی وجہ سے لکھی ہے، یہ آپ کو ہدیہ ہو وغیرہ۔ پھر وہ دستخط اس کو تصدیق کرتے اور پھر وہ حکومت کی طرف سے اس کو شائع کرتے۔ تو اس طرح اس نے بھی یہ کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے اس بادشاہ کا الامیر الجلیل سیف الدین شیخ الملک الناصری سر غتمش الملکی الصالحی ادام اللہ عزہ ووفر من الخیرات کسرہ وحفظ من الغیر مہجتہ۔ اس طرح ان کی تعریفات کی ہے۔ تو آخر تک انہوں نے اس تعریفات پر اس بادشاہ کی القابات بیان کی ہے۔ اس کے بعد اپنے شرح کی اور ان کو تحفہ دینے کے لیے چیز ڈھونڈ رہا تھا، تو اس سے بہتر یعنی اس شرح سے بہتر تحفہ ان کو ملا نہیں اپنے اس کام کے لیے، یعنی اس بات کے لیے کہ میرے پاس مال وغیرہ تو تھا نہیں، اور سب سے بہترین تحفہ یہی چیز ہے۔ متنبی فرماتے ہیں لا خیل عندک تہدیہا ولا مال فلیسعد النطق ان لم یسعد الحال۔ آپ کے پاس نہ گھوڑے ہیں نہ مال ہے کہ آپ ہدیہ کریں، تو اگر یہ چیز نہیں ہے تو اچھے انداز میں گفتگو کرو، یہ بھی بہترین ہدیہ ہے۔ تو میں نے یہ بہترین کتاب، علمی کتاب، اس کو ہدیتاً اس کے خدمت میں تحفہ کے طور پر پیش کی۔ اس کے بعد اپنی دوسری کتاب کی فقہ کے بارے میں جو انہوں نے لکھی ہے اس کی بھی تعریف کی کہ میں نے یہ کتاب بھی لکھی ہے اور اللہ لکھ رہا ہوں، اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا متن شروع ہوتا ہے، میں وہ پڑھتا ہوں ذرا۔ هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو شروع کرتے ہی یہ بیان کیا کہ یہ کتاب اور اس متن میں اہل سنہ والجماع کے عقیدے کو ذکر کیا گیا ہے۔ اہل سنہ والجماع میں سے اس مذہب کی بنیاد امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی اور اس طرح کے دو شاگرد امام ابو یوسف یعقوب
ابن ابراہیم الانصاری اور محمد بن حسن الشیبانی، ان تینوں کے مذہب پر میں نے اس کتاب کی بنیاد رکھی ہے، کیونکہ ان تینوں کا مذہب جو ہے وہ بالکل قرآن اور حدیث کے موافق ہے، سنیت کے منہج کے بالکل موافق ہے، لہٰذا یہ آپس میں لازم ملزوم ہے۔ سنی کون ہے؟ ان کا مذہب کون ہے؟ وہ سنی اہل سنہ والجماعت کا مذہب ہے۔ تو ان کے مذہب پر میں نے اس کتاب کو شروع کیا، اور ان کا جو اعتقاد تھا، عقیدہ تھا، جتنی بھی عقائد ہے قرآن اور سنت سے ثابت ہے، ان کے جو عقائد ہے انہوں نے استنباط کیا ہے، انہوں نے بیان کیا ہے، تو انہی عقائد کو میں نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔ یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے متن کا خلاصہ تھا۔ انشاءاللہ اس کی شرح جو علامہ بابرتی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اس کو انشاءاللہ کل پیش کریں گے۔ اس کا تھوڑا مختصر بہت شرح آج بھی بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ هذا ذکر بیان عقیدت اہل السنہ والجماعہ۔ علامہ بابرتی فرماتے ہیں: اشار بقوله هذا الى مشار الیہ ذہنی اذا كان تصنیف الخطبۃ قبل تصنیف بقیۃ الکتاب كما قال في المنظومہ هذا کتاب في الخلافیات۔ هذا ذکر بیان، یہاں هذا اسم اشارہ ہے۔ اسم اشارہ کا مطلب کسی چیز کی طرف عربی میں جب کوئی آدمی اشارہ کرتا ہو تو اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ هذا، ذالک وغیرہ، تلک، ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو محسوسات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور کبھی حضور ذہنی کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اشارہ حضور ذہنی کی طرف ہے اس وقت اگر اس کتاب کے خطبے کو کتاب لکھنے کے بعد لکھا گیا ہو، مطلب پہلی کتاب مکمل کر دی، اس کے بعد خطبہ لکھا گیا، تو خطبہ لکھتے وقت جب یہ کہا ہذا، مصنفین کی عام عادت ہوتی ہے کہ کبھی وہ خطبہ کتاب لکھنے کے بعد لکھتا ہے اور کبھی خطبہ شروع ہی سے لکھتا ہے۔ اگر خطبہ کتاب سے پہلے لکھی ہے، مطلب پہلے خطبہ لکھا اس کے بعد کتاب لکھی، تو پھر یہاں ہذا سے اشارہ تو اسی کتاب کی طرف ہے۔ اور اگر کتاب لکھنے کے بعد خطبہ لکھ رہے ہیں تو پھر اس سے اشارہ، اگر خطبہ کتاب سے پہلے ہے تو پھر حضور ذہنی کی طرف اشارہ، جو معتقدات، جو عقیدہ ان کے ذہن میں، اس کی طرف ہذا سے اشارہ کر رہا ہے۔ اور اگر خطبہ پہلے لکھ لیا اس کے بعد کتاب لکھ رہی ہیں تو پھر تو ہذا کا مشار الیہ محسوس ہے، یہی کتاب مراد ہے۔ امید رکھتا ہوں کہ سمجھ گئے ہو۔ جیسا کہ منظومہ میں کہا گیا ہذا کتاب فی الخلافیات، حالانکہ ابھی تک منظوم اشعار کہی گئی نہیں ہے، تو شروع سے کہتے ہیں تو حضور ذہنی کی طرف وہ اشارہ ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ يَكُونُ إِشَارَةً إِلَى الْمَوْجُودِ الْخَارِجِ، اور اگر خطبہ کا لکھنا یہ کتاب لکھنے کے بعد ہو تو پھر موجود خارجی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ کتاب تو لکھی گئی ہے، اب خطبہ لکھ رہے ہیں تو خطبے میں جب ہذا آ گیا تو اسی کتاب جو موجود ہے، خارج میں وجود رکھتا ہے، اسی کی طرف اشارہ مراد ہے۔ والعقیدۃ، اب اس باب میں ہذا ذکر بیان عقیدہ، ذکر کا معنی بھی واضح ہے اور بیان کا معنی بھی واضح ہے۔ عقیدے کا مطلب بیان کر رہے ہیں۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں کہ فعیلۃ کے وزن پر ہے، بمعنی مفعول۔ فعیلۃ کا وزن دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں فاعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس میں مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں عقیدہ فعیلۃ بمعنی اس میں مفعول کے معنی میں استعمال ہے۔ کیا مطلب؟ ای المعقودۃ التي عقد علیها القلب وعظم بالقصد البلیغ، یعنی جس پر دل نے گرہ ڈالا ہے اور جس کو قصد کیا ہے، عزم کیا ہے، جس کے لکھنے کا بہت ہی، یعنی جن باتوں کا ان کے دل میں عزم مصمم ہے، جن باتوں کا دل میں عزم مصمم ہوتا ہے اس کو عقیدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یقال اعتقد فلان کذا اذا ارتبط علیہ القلب وعزم عزیمۃ محکمہ، یہ کہا جاتا ہے عربی میں کہ فلاں نے اس بات کا اعتقاد کیا۔ یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب آدمی کا دل اس کے ساتھ مربوط ہو جائے، مل جائے اور بہت محکم عزم کر لے، اس وقت یہ عبارت بولی جاتی ہے کہ فلاں نے یہ اعتقاد رکھا۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَ عِلْمَ اصول الدین عقیدۃ، اب یہاں وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں کہ اصول الدین کو عقیدہ کیوں کہا جاتا ہے۔ بے شک علم اصول الدین کو عقیدہ کہا جاتا ہے، عقیدے کا نام دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ لتعلقہ بعقد القلب دون العمل بالجوارح،
اس کو عقیدہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے، یا اس کا نام عقیدہ اس وجہ سے رکھتا ہے کہ اس کی تعلق ہی دل سے ہوتا ہے۔ عمل بالجوارح یعنی انسانی اعضاء کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، دل کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، تو اس وجہ سے فعل القلب کو عقیدہ کہتے ہیں جب عزم مصمم کے ساتھ ہو، تو اس وجہ سے اس کو عقیدہ کہا۔ فکان المقصود منہ نفس العلم، تو اس سے مراد اور اس سے مقصود نفس علم ہوگا۔ عمل بالجوارح کہ انسان عملاً بھی کوئی کام کرے، یہ اس سے مقصود نہیں ہے، اگرچہ لازم ہے وہ بھی اسے، بخلاف علم الفروع فإن المقصود منه العمل بالجوارح، بخلاف فروعی مسائل کا، ایک ہے اصولی مسائل، ایک ہے فروعی مسائل۔ اصولی مسائل یہی عقیدہ مراد ہے، اور فروعی مسائل جیسے فقہ وغیرہ، تو ان کا تعلق چونکہ جوارح کے ساتھ ہوتا ہے، انسانی اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ نماز۔ اب نماز کا ایک طریقہ ہے انسانی بدن کے ساتھ قیام، رکوع، سجود وغیرہ، یہ سارے انسان کے اعضاء کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو عقیدہ کا نام نہیں دیا جاتا۔ یہاں تک انشاءاللہ کافی ہے، کل سے وَأَهْلُ الشَّيْءِ مُلَازِمُهُ وَالسُّنَّةُ فِي اللُّغَةِ الطَّرِيقَةِ یہاں سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔